ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے ہی ساتوں آسمان ہیں۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے، سمندر کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی کرسی ہے کہ وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے۔ اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے۔ اور محبت پیار کی بات یہ ہے کہ اتنا اوپر ہو کے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے دور نہیں ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ آج کل اکثر صوفیاء نے بڑے بڑے عجیب عقیدے گھڑ کے لوگوں میں ڈال دیے ہیں، لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ ہر چیز میں ہے۔ دل تھام کے سنیے، یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے، کوئی اچھی ہوتی ہے، کوئی بری ہوتی ہے، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جدھر میں اور آپ جانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہر جگہ۔ اور کئیوں کا اس سے بھی گندا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے۔ کہتے ہیں مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، گھر ڈھا دے، دل نہ ڈھانا، کیونکہ دل میں اللہ بستا، ہر چیز میں اللہ۔ جانور ذبح کر دیتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ بندے مر جاتے ہیں، بندوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو ہر چیز میں اللہ۔ آپ یہ عقیدہ اپنے 7-8 سال کے بچے سے پوچھیں جو مولویوں کے ہاتھ نہیں چڑھا، اس سے پوچھو کہ بیٹا اللہ کہاں ہے؟ آپ کے گھر کا بچہ اور بچی بول کے کہے گی کہ اللہ اوپر ہے۔ میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے ہمارے دل و دماغ میں احساس کیا ہوتا ہے کہ اللہ کدھر ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو لاؤ، اس کے ایمان کو چیک کریں، وہ مومنہ ہے یا کافرہ ہے۔ آپ نے اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اس سے پہلا سوال یہ کیا، این اللہ، اللہ کی بندی یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ آج کل دین سیکھنا حضرت جی مشکل نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ ایک لفظ دے پوری حدیث تیری میری بولی میں ترجمے کے ساتھ تیرے سامنے آ جائے گی۔ آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟
اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا آتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ تو ایماندار ہے۔ اس لیے ابتدا میں یہ بات سمجھیے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور پھر اس بات پہ غور کیجئے اللہ عرش پہ ہو کے ہم سے دور نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اپنا تعارف کراتا ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی کریم، جب تجھ سے میرے بندے پوچھے۔ اللہ کے سمجھانے کا انداز تو دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا فرشتے پوچھے، اللہ نے یہ نہیں کہا نبی پوچھے، ولی پوچھے، اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان پوچھے، ایمان والے پوچھیں۔ اللہ کہتا ہے جب تجھ سے میرے بندے پوچھے، کیونکہ اللہ کی محبت کے بارے میں حضرت جی یہی تو دھوکہ دیا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ کیسے سکتا ہوں؟ اللہ نے یہی بات ذکر کی ہے، جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو میرے بندوں کو بتا دو فإنی قریب، سب سے زیادہ تیرا قریبی اللہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی قریبی نہیں۔ آج تجھے سیڑھیوں کی مثالیں دی جاتی ہے، جی قاری صاحب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی تو لگانی پڑتی ہے، ہم بھی حضرت جی سیڑھی لگا کے چڑھتے، ہم چھلانگ تھوڑی لگاتے۔ ادھر سیڑھی سر جی اس لیے لگائی ہے کیونکہ چھت دور ہے، اللہ قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ قرآن پہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے تیرے دل سے فریاد اٹھے جس کو تیرے اپنے کان نہ سنے، اللہ تیرے دل کی فریاد کو عرش سے سن لیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہتا ہے یہ دوست میرا بڑا قریبی ہے، یہ میرا رشتہ دار میرا بڑا قریبی ہے، لاہور میرا بڑا قریبی ہے، ملتان والا بڑا قریبی ہے، اجمیر والا نہیں سر جی یہ سارے ہی دور ہیں، سب سے قریب ذات اللہ کی ذات، اللہ سے بڑھ کے قریبی کوئی نہیں، اور اس جیسی کو محبت دے کیسے سکتا ہے؟ بڑی بڑی دنیا میں محبتیں دیکھی ہیں، لیکن حضرت جی جتنی اللہ مجھ اور آپ سے محبت کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کرتا۔ ذرا میں اور آپ اپنی ماضی پہ تو غور کریں، میرا اور تیرا دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، ہزاروں سال پہلے اللہ نے میری تیری روح کو پیدا کیا، ہزاروں سال اس روح کو سنبھالے رکھا، یہاں فائلیں گم ہو جاتی ہیں، کاپیاں گم ہو جاتی ہیں، یہاں نقشے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن رب نے میری تیری روح کو گم نہیں ہونے دیا۔ پھر میرے اور آپ کے جسم میں ہی اللہ نے روح بھیجی ہے، اللہ نے غلطی بھی نہیں کھائی، اللہ غلطی سے بھی پاک ہے۔ ایسا نہیں ہوا گدھے کی روح مجھ تجھ میں آ گئی ہو اور ہماری روح گدھے میں چلی گئی ہو، ایسا نہیں، اللہ نے میری اور آپ کی روح کو مجھ اور آپ میں ہی ڈالا۔ پھر اللہ نے دنیا میں جب ہمیں بھیجا میرے اور آپ کی محبت کے لیے، اللہ نے ایک رحمت زمین پہ اتار دی۔ حضرت جی باپ محبت کرتا ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے، ماں قربان جاتی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے، بہن بھائی قربان جاتے ہیں پیار کرتے ہیں اس ایک رحمت کی وجہ سے، دوست پیار کرتے ہیں اس اللہ کی اتاری ہوئی ایک رحمت کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اللہ دکھانے کے لیے یہ رحمت سائیڈ پہ کر دیتا ہے تو باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے۔ تو یہ تو حضرت جی ایک رحمت ہے جو ہم دنیا میں محبت دیکھتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس 99 رحمتیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گم شدہ بچہ ملا، رو رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کے اللہ کے حبیب کسی قیدی ماں کا بیٹا ملا ہے، کہا عمر ٹھہرو، جس ماں کا بیٹا ہوگا وہ ضرور آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ
ادھر ہی ٹھہرے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد قیدیوں میں سے ایک عورت نکلی جس کو کوئی دوپٹے کی ہوش نہیں تھی، بکھرے ہوئے بال، اور آواز دیتی ہوئی بھاگی باہر آئی، ہائے ابنی، ہائے ابنی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ آپ نے فرمایا عمر دیکھو یہ اس ماں کا بیٹا ہو۔ جناب عمر فاروق نے جلدی سے اس ماں کے ہاتھوں میں بیٹا دیا۔ حضرت ماں تو ویسے ہی بڑا پیار کرتی ہے، جس ماں کو اس کا گمشدہ بیٹا مل گیا وہ پیار کیسے کرتی ہوگی؟ وہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہی اس کو بوسے لینے لگی، چومنے لگی، سینے سے لگانے لگی۔ اللہ کے پیغمبر اس ماں کی ممتا کو، ماں کے پیار کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں کا پیار دیکھ رہے ہو؟ بخاری میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، اللہ کی قسم اس ماں کو اتنا اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ کی محبت حضرت جی ہمیں سکھائی ہی نہیں گئی، ہمیں تعارف کرایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہم اللہ سے دور ہیں کہ اللہ تک میں نہیں پہنچ سکتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور دوستوں پہ چھٹیے لگانے والے، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے وقت لگانے والے، جوانیاں کھپانے والے، یہ یاد رکھ بندے نہیں راضی ہوتے، اللہ راضی ہو جاتا۔ اللہ کی طرف آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، میرا بندہ اگر میری طرف چل کے آئے نا تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سیاہ رنگ کی ایک عورت مدینے میں اکیلی تھی، اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، وہ دل بہلانے کے لیے میرے پاس آ جاتی اور آ کے نا سرخ موتیوں کے قیمتی ہار کو یاد کرتی اور روتی۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا یہ ہار کی کیا داستان ہے؟ اس نے کہا من تعجیب ربنا، یہ ہار کی داستان بڑی عجیب ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے بیان کرنے لگی کہ میں کافر قوم کی کافر لونڈی تھی، مجھے ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی غم رہتا تھا کہ میرے سردار مجھ پہ راضی ہو جائے۔ میں نے جوانی کھپا دی ان کی خدمت کرتے کرتے، جو ان کے بچے میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے مجھے ان کی بھی فکر ہوتی تھی، یہ ان کے بچے بھی مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کو راضی کرنے میں میں نے ساری زندگی لگا دی، ساری جوانی لگا دی۔ ایک دن ان کی بچی کو لے کر کھلانے کے لیے میں باہر نکلی، اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا ہار تھا، ٹوٹ کے گر گیا یا اس نے اتار کے رکھ دیا۔ مجھے پتا اس وقت چلا جب میں اس کو اٹھانے لگی تو آسمان سے چیل آئی، اس نے سرخ موتیوں کے ہار کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کے لے گئی۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں، گھر والے کیا کہیں گے۔ میں بچی کے لے کر جب گھر پہنچی وہی بات انہوں نے پوچھا، اس کے گلے میں سرخ قیمتی ہار تھا، وہ میں نے کہا وہ آسمان سے چیل آئی ہے، وہ اٹھا کے لے۔ بس میری یہ بات ہی کرنی تھی، سب مجھ پہ ٹوٹ پڑے، غصہ کرنے لگے، تو ہمیں پاگل سمجھ رہی ہے، کتنی سیانی چیل تھی، اس نے ہماری بچی کے گلے سے سرخ ہار اتارا، بچی کو خراش تک نہیں آئی، تجھے پتا تک نہیں چلا۔ پتا اس وقت چلا جب چیل لے کر نکل گئی، سب کوسنے لگے، سب ڈانٹنے لگے۔ وہ ہمارا شور سن کے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، وہ کہنے لگے تیرے پاس آخری موقع ہے، ہار کو نکال دے، وگرنہ سارے محلے داروں کے سامنے تیرے لباس کو اتار کے تیری تلاشی لیں گے۔ وہ کہتی ہے میری اس پریشانی کے عالم میں مجھے یاد آیا کہ وہ کافر قوم مشکل وقت میں اللہ کو آواز دیتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کی بات قرآن میں اس لیے نہیں کی، مومنوں کی بات اس لیے نہیں کی
کہ میرے بندے تیرا جیسا بھی عقیدہ ہے، تو جیسا بھی ہے، تو چاہے تو نے 40 سال اللہ سے روٹھ کے گزار دیے ہیں، اللہ سے منہ پھیر کے تو نے 60 سال گزار دیے ہیں، دنیا کے محکموں نے تجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، لے جا اپنی سنڈے، تو ہمارے کام کا نہیں رہا۔ اللہ کہتا ہے اگر موت نہیں آئی اب بھی آ جا، تیرے آنے میں دیر ہے، اللہ کے ملنے میں کوئی دیر نہیں۔ یہ دیکھ کافر قوم کی کافر لونڈی کہتی ہے مجھے یاد آیا کہ وہ کافر قوم مشکل وقت میں اللہ کو میں اللہ کو نہیں جانتی تھی، مجھے تو بس اپنے سرداروں کا غم رہتا تھا، جب مجھے یاد آیا تو میں نے اللہ کو دل ہی دل میں آواز دے ہی دی، اللہم برینی، اے اللہ میں تجھے نہیں جانتی لیکن سنا ہے مشکل میں تو بڑی جلدی کام آتا ہے، اگر ایسے ہی ہے اے اللہ اس الزام سے تو مجھے بری کر دے۔ زاروں کی تار روتے ہوئے بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں اپنے رب کی محبت پہ اور اللہ کی قرابت پہ قربان جاؤں، ادھر سے میں نے دل سے فریاد لگائی، میری صدا کو میرے محلے والوں نے نہیں سنا، میرے گھر والوں نے نہیں سنا، لیکن میرے رب نے عرض سے سن لیا، ادھر سے فریاد نکلی، تھوڑی دیر گزری کہ وہی چیل واپس آئی، اس نے سب کے درمیان میں ہار پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ رہا تمہارا ہار، ساری زندگی میں نے لگا دی تمہاری خدمت میں، میری قیمت ایک ہار جتنی بھی نہیں تھی۔ کہتی ہے پھر میں نے دھار لی، ان سے تو یہی فائدہ ملنا ہے، اب میں نے یہاں نہیں رہنا۔ کہتی ہے ایک رات قافلہ پاس سے گزر رہا تھا، چپکے سے بھاگی قافلے میں شامل ہو گئی، قافلے والوں نے آگے جا کے رات کے آخری حصے میں جا کے پڑاؤ ڈالا، اسٹے کیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور وہ صدا لگانے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا، ایک دم دل میں بہار آ گئی، سکون ملنے لگا کہ یہ وہ قوم ہے جو اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس اللہ نے مشکل وقت میں میری مدد کے لیے وہ میرا اللہ دوڑ کے پہنچا، یہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ قافلے والے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے قافلے تھے، اللہ کے پیغمبر کے جانثار تھے، وہ اس کو لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، اس نے اللہ کے پیغمبر کو رلا کے رکھ دیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کے نام پہ آئی ہے، اس کا گھر اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے کونے میں اس کا خیمہ لگا دو۔ حضرت جی دیکھ اللہ انسان کو کتنی عزت دیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اس نے کافر ہو کے ایک بار اللہ کو آواز لگائی، اللہ نے اس کو میرے تیرے محبوب پیغمبر کا دیدار کروا دیا تھا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي، سیالکوٹ والے کو اپنا قریبی سمجھنے والے، لاہور والے کو قریبی سمجھنے والے، اجمیر والے کو، سندھ والے کو، کربلا والے کو، مدینے والے کو، تو سب کو اپنا قریبی سمجھتا ہے، اللہ کو دور سمجھتا ہے۔ حضرت جی نہیں، یہ سارے ہی دور ہیں، سب سے زیادہ قریب اللہ کی ذات۔ میری امی ایسا بیان کرتی ہیں یقین تو پہلے ہی بڑا تھا، لیکن اس دن یقین تو اخیر کو پہنچ گیا جب 1 مہینے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، میرے بابا بھی تشریف فرما ہے، میری امی جان بھی تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی اور کہا ایس دیکھو اگر تو تم بری ہو جو آپ پہ الزام لگا ہے، اگر تو بری ہو اللہ بری کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، ایش اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بولا آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا بول رہے ہیں، میں نے اپنے باپ کو کہا بابا اپنی بیٹی کے طرف سے تم جواب دو، جناب صدیق رو پڑے،
کہا نہیں عیش بیٹا ادھر ہمارا تو بولنا نہیں بنتا. پھر میں نے اپنی ماں کو آواز دی اے اماں، ہائے میری ماں. ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کو جانتی ہو، تم اپنی بیٹی کی بات کرو. وہ روتے ہوئے کہتی ہے نہیں بیٹا ادھر ہم نہیں بول سکتے، بولنے کے بیٹا الجھیں گے، آواز اونچی ہو گئی تیرے ماں باپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. امی عائشہ کہتی ہے جب باپ نے بھی جواب دے دیا، ماں نے بھی جواب دے دیا، پھر مجھے سمجھ آئی سب سے زیادہ میرا قریبی کون ہے. حالانکہ باپ کون ہے؟ جناب ابوبکر صدیق. حضرت جی اس امت کے سب سے بڑے پیر ہیں میرے پیغمبر نے، جس کو اپنی زندگی میں اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا تھا، جو اتنی شان والے، اتنے مقام والے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے. جناب صدیق روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا حل یدعا من تلک الابواب کلیہا، جانا تو ہر ایک نے ایک دروازے سے ہی ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جب وہ جنت کے قریب آئے اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. آپ فرماتے ارجو ان تکون منہم، ہاں ہاں صدیق تم انہی میں سے ہو. تم جب جنت کے قریب آؤ گے تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. امی عائشہ کہتی ہیں لیکن میرا باپ بھی دور ہے، ماں بھی دور ہے، سب سے قریبی ذات کون؟ ماں کہتی ہے پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کے آگے فریاد رکھ دی. اس روایت کو نہ جناب صدیق نے بیان کیا، نہ ام رومان نے بیان کیا، نہ میرے محبوب پیغمبر نے بیان کیا. اس روایت کو میری امی عائشہ نے بیان کیا. مانا یہ ہے میری امی عائشہ نے دل ہی دل میں اپنے رب کے آگے فریاد کیا رکھی، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. اے میرے اللہ تیرے محبوب پیغمبر کے آگے تو میں بھی نہیں بول سکتی، لیکن تیرے آگے تو شکوہ کر سکتی ہوں، تیرے آگے تو شکایت کر سکتی ہوں، تو تو سب جانتا ہے. اے اللہ آج پھر ساری شکایتیں میں تیرے آگے رکھتی ہوں. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں قربان جاؤں، میں حیران رہ گئی، میری فریاد کو کمرے والوں نے نہیں سنا کیونکہ زبان سے بولا نہیں سا، دل میں فریاد اپنے رب کو کی ہے. تو امی عائشہ کہتی ہیں تھوڑی دیر ہی گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ صاف کر رہے اور کیا کہہ رہی عائش قومی احمد اللہ، عائش اٹھو اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، آج تو اللہ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس لیے حضرت جی سارے ہی دور ہیں، سب سے زیادہ قریبی ذات اللہ کی ہے. اللہ کہتا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 26ویں پارے کا شروع ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلا رکوع ہے. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ قریب والے کو آواز دینے کی بجائے ان کو آواز دیتا ہے جو قیامت تک اس کی سن نہیں سکتے. اور آگے اللہ نے بڑی عجیب بات کر دی. اللہ کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. جن کو آواز دے رہا ہے وہ اس کی پکار سے ہیں ہی غافل، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر کوئی پاکستانی چلا گیا، کوئی پنجابی چلا گیا، ادھر پیر صاحب کو صدا لگانے لگا. کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او پنجابی غور کر، جس کو تو پنجابی میں آواز دے رہا ہے اس کو پنجابی نہیں آتی، اس کو عربی میں آواز دے. وہ کہتا ہے عربی مجھے نہیں آتی. کھانا دین پھر اس کو آواز دے جس کو ساری بولیاں آتی ہیں. کسی کو پنجابی نہیں آتی، کسی کو اردو نہیں آتی، کسی کو سندھی نہیں آتی، کسی کو انگلش نہیں آتی. سنیے وہ نوجوان یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، اپنے محلے میں رہنے والے جب دوستوں میں بیٹھے کل یہ بات مشہور کر دے
قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے سمجھ آتی ہے، جب کوئی دنیا سے مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی شروع ہو جاتی ہے، عربی۔ تو پنجابی نہیں جانتے جن کو پنجابی میں آواز دے رہا ہے، وہ اردو نہیں جانتے جن کو اردو میں۔ میں اللہ کے قرآن میں اللہ کے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ اللہ ادھر تو کہتا ہے قیامت تک سن نہیں سکتے، ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكَ، اگر سن بھی لیں تو کر کیا سکتے؟ تو یہی کہتا ہے نا، سنتے ہیں، اللہ بھی تیری بات کرتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكَ، اگر تیری سن بھی لے پھر بھی حضرت جی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جن کے جسم سے روح نکل جائے، نہلانے کا ٹائم ہو جائے، وہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا۔ وہ کر کیا سکتا ہے جو اپنے کپڑے نہ اتارے؟ کپڑے پھاڑ کے تو اتار۔ مرید کے بابا کتنی شرم کی بات ہے، غسل تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، استنجا تو اپنا خود کر لو۔ حضرت جی وہ استنجا نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جس کے جسم سے روح نکل جائے اور اس سے اپنے کام نہیں ہوتے، وہ تیرے کیسے کرے؟ استنجا تو کر، اس کو غسل تو دے، اس کو کفن تو پہنا۔ کفن پہنا دیا گیا، چارپائی اٹھا کے بندوں میں لا دی گئی، بندے دیدار کرنے کے لیے آ گئے۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ اتنا کمزور ہے بندوں کو چہرہ دکھانے کے لیے کپڑا سائیڈ پہ نہیں کر سکتا۔ کپڑا سائیڈ پہ تو کر، کپڑا سائیڈ پہ کیا گیا، لوگوں نے چہرہ دیکھا، لوگ چلے گئے، اب چہرہ ڈھانپ نہیں سکتا، اٹھا کے قبرستان لے جایا گیا، قبر تیار ہے۔ اب بزرگوں کو کہو بابا جی بعد میں آپ نے ہمارے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، سارے کام تو ہم نے کر دیے، ایک کام ہی رہ گئے، قبر میں اترنے والا۔ قبر میں اتر جاؤ، اتر نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے بلا انفسہم ینصرون، وہ اپنے کام نہیں کر سکتا۔ 4-5 آدمی مل کے حضرت جی بزرگوں کو اٹھاتے ہیں، پاس زندہ کھڑا ہوا بھی آواز دیتا ہے ذرا تگڑے ہو کے، ذرا قوت سے پکڑنا کہیں بابا گر نہ جائے۔ قوت سے نوجوان اس کو قبر میں اتار دیتے ہیں، اوپر سلیپیں ڈال دی جاتی ہیں، اوپر شاپر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے مولوی کل کو دھوکہ دے، بابا پردے کے باہر ہو کچھ نہیں کر سکتا، پردے کے اندر چلا جائے سارے کام کر سکتا ہے۔ دیکھ سلیپیں آ گئی، شاپر آ گیا، پردے میں چلا گیا، اب اس کو آواز دے کے کہہ لے اب تجربہ کر لے۔ بزرگوں میرے کام بعد میں کرنا، آپ کا آخری کام مٹی ڈالنے والی رہتی ہے، اپنے اوپر مٹی خود ڈال لو۔ حضرت جی مٹی کوئی ڈال نہیں سکتا، بوڑھے کھڑے ہوئے آواز دیتے ہیں اور سارے ہی مٹی ڈالو، سارے ہی ڈال لو تاکہ پتا چلے یہ تو سب کا ہی محتاج ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اس کو اپنا قریبی سمجھتا ہے جس سے اپنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی سب سے قریبی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے جی نبیوں کے قریب، ولیوں کے قریب، حضرت جی قرآن پاک کھولیے، اللہ تو کافروں کے بھی قریب ہے۔ یونس پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا واعظ کیا، بڑا سمجھایا، اتنی نالائق قوم ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ کوئی نوائے وقت نہیں، یہ فیس بک کی خبر نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی داستان ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یونس پیغمبر کو مارتے تھے، ایک چوک میں پکڑا ہوا ہے، سارے مل کے مار رہے ہیں۔ یونس پیغمبر نے بددعا کر دی، اے اللہ قوم یہ ماننے والی ہے ہی نہیں۔ میں نے ہر انداز سے ان کو سمجھایا ہے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، یہ عذاب کے قابل ہیں، ان پہ عذاب نازل کر دے۔ یہ دعا زبان سے نکلی، دوسری طرف سے بادل اٹھایا، بادل عجیب رنگت والے کو دیکھا، یونس پیغمبر سمجھ گئے میری دعا قبول ہو گئی، یہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ قوم سے جان چھڑائی، بھاگ نکلے، ادھر سے نکلے، دھیرے دھیرے بادل حضرت جی بستی کے سر کے اوپر آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا عجیب رنگت والا بادل، اس طرح کی رنگت والا بادل ہم نے کبھی دیکھا نہیں، سرخ اس کی رنگت ہے، یہ ہوا پانی بارش لے کر نہیں آیا،
یہ اللہ کا سچا پیغمبر یونس تھا، ان کی دعا قبول ہو گئی، یہ آگ لے کر آیا ہے، یہ اللہ کا عذاب لے کر آیا ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا، یونس کہتا تھا بندوں کے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ جب تک موت نہیں آتی اللہ بندے کے قریب ہی قریب ہے، اللہ انتظار میں ہے بندہ کب میری طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت جی وہ کافر قوم ساری اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، اللہ کے آگے رونے لگے، گر گرانے لگے، اے اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، تیرے پیغمبر کو ہم نے ستایا ہے، لیکن اے شہنشاہ ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ کبھی بھی تیرے پیغمبر کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت اللہ کا قرآن کہتا ہے، 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے، آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ او لوگو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے۔ انہوں نے مجھے آواز ایسے دی تھی، میرے آگے روئے ایسے تھے، انہوں نے معافی ایسے مانگی تھی، اللہ کہتا ہے آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا تھا۔ جی ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن مسلمان تو ہیں، اللہ پہ ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت تو کرنے والے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو کافر کے بھی قریب ہے۔ تجھے کہاں رہتا ہے دھوکہ دینے والا؟ سیڑھی تلاش کر، چپڑاسی تلاش کر، کیونکہ تجھ سے اللہ بڑا دور نہیں، حضرت اللہ سے بڑھ کے کوئی قریبی نہیں۔ اب یونس پیغمبر باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، عذاب اب آتا، لیکن عذاب تو نہ آیا۔ یونس پیغمبر ضرور تھے، غیب تو نہیں نہ جانتے تھے کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ لوگو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یونس پیغمبر کو بھی غیب کا علم نہیں، نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی جن کو ہے، غیب اللہ جانتا ہے۔ اب یونس پیغمبر کو نہیں پتا میری قوم نے صلح کر لی ہے۔ ادھر یونس پیغمبر کو بھول ہو گئی، تھوڑی سی غلطی لگ گئی، کیونکہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ادھر یونس پیغمبر اپنی مرضی کر بیٹھے کہ یہ قوم تو ماننے والی ہے ہی نہیں، چلو میں نے تو دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، کہیں اور جاتا ہوں، کسی اور قوم کے پاس جاتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، ان کو باز کرتا ہوں، وہ مان جائیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ سے اجازت لینے کے بغیر ہی نکل پڑے۔ آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس پیغمبر کشتی میں سوار ہو گئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی، ملا پکار اٹھا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یونس پیغمبر کے سوا سارے ہی بتوں کے پجاری تھے، سارے ہی کافر تھے، لیکن ملا کیا کہتا ہے، او بتوں کے پجاریوں، ادھر کوئی بت، کوئی بابا، کوئی پیغمبر تمہارے کام نہیں آئے گا۔ بچنا چاہتے ہو آسمان والے کو آواز دو، پانیوں میں آسمان والا مدد کرتا ہے۔ سارے ہی اللہ کو آواز دینے لگے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ وہ تو ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہی ہو گیا، اس نے کہا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا، لگتا ہے آج میری کشتی میں وہ آ گیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ باقیوں کو تو نہ لے ڈوبے۔ حضرت جی جان تو ہر ایک کو پیاری ہے، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورت یاسین سے اگلی سورت صافات، اس کا آخری رکوع ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا گھر جا کے ذرا آواز اونچی کر کے گھر والوں کو سنانا۔ یونس پیغمبر کا نام نکل آیا جب انہوں نے قرہ ڈالا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ اللہ کہتا ہے جب کوئی نہ اٹھا، انہوں نے قرہ ڈالا، قرہ یونس پیغمبر کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے
جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ حضرت جی تو کس کو سمجھتا ہے، فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تھار دی، مولوی کمرے میں بیٹھ کے جھوٹا قصہ گھڑتا ہے، تو اس کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے۔ حالانکہ ہم کسی بزرگ کے بارے میں، کسی پیر کے بارے میں، کسی اللہ کے دوست کے بارے میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بالکل ایسے نہیں تھے۔ یہ تو کسی نے گپ گھڑی کہ بس بڑھیا نے پاؤ دودھ نے دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، 12 سال ہی ڈبوئے رکھا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ پیر ایسے نہیں تھے، وہ بزرگ ایسے نہیں تھے۔ حضرت جی وہ بزرگ ایسے تھے، ان کو لوگ پتھر بھی مارتے، وہ پتھر کھا کے دعا بھی نہیں دیتے تھے، وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا، بیڑی ڈبو دی؟ یہ سارے افسانے، یہ ساری داستانیں ہیں۔ ڈوبنے تارنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پار نہ کرنا چاہے کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ اب یونس پیغمبر جب بول اٹھے، میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، لوگ کھڑے ہو گئے، دھکے دینے لگے، اور چلی یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس پیغمبر نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر۔ یونس پیغمبر گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کا قرآن پڑھ، اپنے مفتی سے پوچھ، مولانا صاحب سے پوچھ، یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کی قید میں اپنا قریبی کس کو سمجھا؟ ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی، ولیوں کی، جن کی قبریں بن چکی ہیں۔ یہ خاندان حضرت پیغمبروں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہے۔ ان کے خاندان میں یوسف جیسے پیغمبر کی قبر بنی ہوئی ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا تھا، سب کی قبریں ہیں۔ یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جانتے تھے، باپ دور، دادا دور، پردادا دور، سارے پیغمبر دور، ولی دور، کتب ابدال دور، فرشتے دور۔ یونس پیغمبر نے آواز دی تو کیا دی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور گھڑ کے ہم باتیں لے کر نہیں جاتے۔ قرآن کھول، اپنی مسجد سے ترجمے والا لے کے آ، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، جب یونس پیغمبر نے آنکھیں کھول لی، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، گڑ گڑانے لگا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے، ان کے دوست احباب جاتے، ان کے رشتہ دار جاتے، ان کے محلے دار جاتے، لوگوں کی قیدوں میں چل پھر سکتے ہیں، لوگ چل پھر سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، مجھے تو نے کون سی بند قید دے دی؟ یونس پیغمبر نے فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں نہ یا ابراہیم مدد کہا، نہ یا اسحاق مدد کہا، نہ یا اسماعیل مدد کہا، نہ یا یوسف مدد کہا، نہ بابا آدم مدد کہا، نہ جبریل مدد کہا، بلکہ بولا تو کیا بولا؟ جگہ جگہ سٹیکر لگے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں سٹیکر لگا ہوا ہے، بسوں میں سٹیکر ہیں، گاڑیوں میں سٹیکر ہیں، دفتروں تک اللہ نے سٹیکر پہنچا دیے ہیں۔ قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ یونس پیغمبر نے آواز دی تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، ظلم مجھ سے ہوا ہے، لیکن شہنشاہ اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے یونس کی پکاروں کو سن لیا، التجاؤں کو سن لیا۔ تیرے سارے نیٹ ورک ادھر جا کے جواب دے دیتے ہیں، اور دنیا کے نیٹ ورکوں کی طرف بھاگنے والوں، اللہ کے نیٹ ورک کی طرف آؤ جو کبھی بیزی نہیں ہوتا، ہر وقت ہر ایک اس کو پکار رہا ہے، وہ ہر ایک کی سن رہا ہے۔ سندھ میں بیٹھا ہوا سندھی میں پکار رہا ہے، پنجاب میں بیٹھا ہوا پنجابی میں بلا رہا ہے، انگریزوں میں بیٹھا ہوا انگریزی میں پکار رہا ہے، پشتونوں میں بیٹھا ہوا پشتوں میں بلا رہا ہے، وہ ہر بولی ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے سب کی سنی، یونس کی مچھلی کے پیٹ سے سن لی، اور ہم نے ان کو نجات عطا کر دی۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو پیغمبر تھے، میں کو پیغمبر ہوں،
اللہ نے اس کا جواب آگے ہی دے دیا. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ایسے ہمیں مومن بھی پکارے مصیبتوں میں ہم ان کو بھی نجات عطا کر دیتے ہیں. اور اللہ کی شہنشاہی بادشاہی تو دیکھو. اور سورۃ صافات کا یہ مقام جب میری سمجھ میں آیا چیخیں نکل گئی. وہ کیسی بے پرواہ ذات ہے. اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. لوگو اگر میرے یونس پیغمبر کو یہاں بھی بھول ہو جاتی, غلطی لگ جاتی, مجھے چھوڑ کے باپ کو پکارتا, دادے کو پکارتا, پردادے کو پکارتا, ابراہیم کو آواز دیتا, آدم کو آواز دیتا, جبریل کو آواز دیتا, مجھے آواز نہ دیتا, کسی اور کو پکارتا. اللہ کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس بھول کی سزا میں یہ دیتا, قیامت کی صبح تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اس لیے حضرت جی سب سے قریبی پیغمبروں کے, ولیوں کے, میرے اور آپ کے سب سے زیادہ قریبی اللہ کی ذات ہے. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی فیملی کو, اپنے امتیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اپنی اولادوں کو جوڑ لیں. جنہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو, وہ دنیا کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوئے. آپ نے اپنی فیملی کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. سیدہ فاطمہ, اللہ آخری بات ختم, سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. غلام لونڈیاں اتنی آئی ہیں, ہاتھوں کے چھالے دکھانے لگی. بابا چکی چلا چلا کے اب تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. غلام لونڈیاں آئی ہیں, کوئی ایک لونڈی مجھے بھی عطا کر دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بیٹا, ان غلام لونڈیوں کو بیچ کے میں نے طلباء کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. یہ طلباء پیٹوں پہ پتھر باندھتے ہیں بھوک کی وجہ سے, میں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. خالی لٹا دیا. اور رات کو آپ اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے ریسرچ کر نیٹ سے, اور ہر چیز ریسرچ کرنے والے اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث بھی ریسرچ کر کے دیکھ. آپ اپنی بیٹی کو آپ نے سامنے بٹھایا, اپنے داماد کو سامنے بٹھایا, اور آپ نے اپنی بیٹی کو کیا بولا, آپ نے اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ پوچھ, مجھ پہ یقین نہیں آتا اپنے مولوی سے پوچھ, اپنے مفتی سے پوچھ. سیدہ فاطمہ کو اللہ کے پیغمبر نے کوئی تعویذ لکھ کر دیا تھا, تعویذ سے جوڑا تھا کہ بیٹا یہ تعویذ میں لکھ کے لایا ہوں, اس کو گوندے رکھو, تیری تھکاوٹیں. نانا, میرے حبیب تعویذ سے جوڑنے نہیں آئے. نہ آپ نے چھلا دیا, نہ کڑا دیا, نہ دھاگا دیا. یہ تو لوگوں نے بزنس کاروبار کیے. تیرے میرے دین, ایمان, یقین سے کھلواڑ کرتے ہیں. میرے حبیب اپنی امت کو, اپنے گھرانے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے آئے ہیں. نہ آپ نے یہ فرمایا وہ فاطمہ بیٹا تم تو یا علی مدد کہہ دیا کرو 33 دفعہ, یا حسین مدد کہہ دیا کرو, یا موسیٰ مدد کہہ دیا کرو, یا عیسیٰ مدد کہہ دیا کرو, یا یعقوب, یا یوسف, یا ابراہیم, اتنے بزرگ نبی گزرے, تو یا آدم مدد کہہ دیا کرو. تم فرشتوں کا سردار جبریل تو زندہ ہی زندہ ہے, اس کو آواز دے دیا کرو یا جبریل. نانا, میرے حبیب نے اپنی بیٹی کو, اپنے دل کے ٹکڑے کو, جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, لوگو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا جگر گوشت ہے. من آذاہا فقد آذانی, جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. میرے حبیب کو فاطمہ سے اتنا پیار, اللہ نے اتنی قدر کی. اللہ نے کہا جا میرے پیغمبر, تو اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے, آج کے بعد ہم نے تیری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. آپ نے اپنی اس بیٹی کو, حضرت جی اور نیٹ پہ ریسرچ کر کے تحقیق کر, ریسرچر ہر تاریخ تو ریسرچ کرتا ہے, ہر خبر ریسرچ کرتا ہے, دیکھتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ. میرے حبیب نے اپنی بیٹی اور داماد کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے. کہا بیٹا جب شام کو, رات کو تھک ہار کے بستر پہ آؤ تو بیٹا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو, کہ بندے تھک جاتے ہیں, اللہ پاک ہی پاک ہے, اللہ نہیں تھکتا, اللہ نہیں اگتا تھا. 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو. اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے, اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. میرے حبیب علیہ السلام اپنی امت کو, اپنے اہل بیت کو, حضرت جی
اللہ سے جوڑنے آئے ہیں، اللہ کے قریب کرنے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میری طرف ایک بلشت قریب ہوتا ہے میں زرہ قریب ہوتا ہوں، جو زرہ آتا ہے میں بازو قریب ہوتا ہوں۔ بخاری میں لکھا ہے، جا کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جبریل آج پیغام لے کر آیا ہے، ان اتانی یمشی اتیتہ ہر والا تھا، میرا بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ دیگر دائیں بائیں چل کے جانے والے اللہ کے گھر کی طرف اللہ سے ملاقات کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔